हालेलुया। मरकस 11वां बाब 22वीं आयत में यूं लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब खुदा दिया, पर ईमान रखो, खुदा पर ईमान रखो, खुदा पर ईमान रखो, ईमान रखो मुसलसल। मुसलसल। मुसलसल का क्या मतलब है? हमेशा, हर वक्त खुदा पर ईमान रखो। आमीन। हमेशा खुदा पर ईमान रखो। फिर उसने 23वीं आयत में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ गौर से सुने, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा तू उखड़ जा और समुंदर में जा और पड़, समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे, और अपने दिल में शक न करे, बल्कि यकीन करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, कि जो कहता है वो हो तो जाएगा, उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही होगा। खुदा की मर्जी के खुदा मुआफिक। की मर्जी के मुआफिक। 24वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते खुदा हो, की मर्जी के मुआफिक, यानी खुदा की मर्जी के मुआफिक, यकीन करो कि तुमको मिल गया, यकीन करो कि तुमको मिल गया, यकीन करो कि तुमको मिल यकीन गया, करो कि तुमको मिल और गया, वो तुमको मिल जाएगा। लिखा है, और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। जो कुछ तुम खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ में मांगते हो, तुम ईमान रखो कि वो तुमको मिल गया तो तुम पाओगे। आमीन। और वो तुमको मिल जाएगा। तो ये ईमान की दुआ है। तो अब आप देखें याकूब 5वां बाब, और ये बड़ा ही खूबसूरत बाब है, 16वीं और 17वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अब ये सोचना है कि मैं क्या चाहता हूं कि खुदा मेरे लिए करे। आखिर मेरी जरूरत क्या है कि खुदा मेरे लिए करे? सिर्फ आज रात नहीं, बल्कि जानने की जरूरत है कि मैं क्या तवक्को करता हूं इस महीने में, और फिर अगले महीने में, और फिर बाकी सारे साल में। मैं क्या चाहता हूं कि अगले साल में खुदा मेरे लिए करे। आपने क्या मकसद रखा है? आप खुदा पर क्या ईमान रखते हैं कि वो जिंदगी में आपके लिए करे? आप जिंदगी में क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करे? हालेलुया, हालेलुया। और फिर आज रात हम दुआ करेंगे, और आप इसे अपनी फहरिस्त में सबसे ऊपर रखें, अपने जहन में इसे सबसे ऊपर रखें। कुछ लोग कहेंगे कि उनके लिए ज़रूरी चीज़ ये है, मगर वो क्या चंद चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए करे? जब मैं दुआ करता हूँ और दुआ में ठहरता हूँ तो कहता हूँ, खुदावंद आज लोगों की कुछ अहम ज़रूरतें हैं, और मैं आज रात तुझ पर ईमान रखता हूँ कि तू उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी करेगा। आपकी जो भी ज़रूरत हो, जो भी आपकी वाकई ज़रूरत हो। और कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो बड़े ही तवील अरसे से दुआ कर रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ, या शायद किसी चीज़ के लिए आपने अभी दुआ करनी शुरू की हो, आप चाहते हैं ये अभी हो जाए। वो क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में करे? आपकी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, मुआशी ज़िंदगी में, और आपकी रूहानी ज़िंदगी में आप खुदा को क्या करते हुए देखना चाहते हैं? हालेलुया। तो आइए देखते हैं याकूब 5वां बाब 15वीं से 17वीं आयत तक देखें। जो दुआ ईमान के साथ लिखा होगी, है, जो दुआ ईमान के साथ होगी, जो दुआ ईमान के साथ होगी, उसके बाइस बीमार बच जाएगा, और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हो, तो उनकी भी माफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो। लिखा है, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ और बहाल हो रास्तबाज की दुआ के असर से रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, यानी सब कुछ हो सकता है जब खुदा इसे अमल में लाता है और इसे मुयस्सर बनाता है और ये इख्तियार रखती है। 17वीं आयत। एलिया, फिर हम दुआ करेंगे। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। दूसरे लफ्जों में कह लें कि वो हमारी ही तरह का इंसान था। वो कोई माफुकुल फितरत इंसान नहीं था, वो
माफूक الفطرت इंसान नहीं था, वो आपकी और मेरी तरह का इंसान था. उसने वालिदैन से आम लोगों की तरह से विलादत पाई, यानी उसका एक बाप था और एक माँ थी. वो माफूक الفطرت तौर पर पैदा नहीं हुआ था जिससे वो इस दुनिया में आया हो. वो आपकी और मेरी तरह ही इस दुनिया में आया था, तो वो आपकी और मेरी तरह ही बनाया गया था. एलिया हमारा गौर से हम तबीयत इंसान था. एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था. बड़े जोश के उसने साथ बड़े जोश से दुआ की. उसने बड़े जोश से दुआ की. उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे. कि मी ना चुनाचे बरसे. 3.5 साल तक मी ना बरसा. चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा. ऐसा शख्स जिसकी जिस्मानी हदूद थी और उसमें कमजोरियां थीं, और उसने दुआ की और खुदावंद से कहा आमीन. 3.5 साल तक बारिश ना बरसे. और बाइबल में लिखा है चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा. मी ना बरसा. आप देखें उसे किसने ये ताकत दी. आप देखते हैं कि ये दुआ ही थी, लेकिन वो दुआ में वक्त सर्फ करता था और वो दुआ में ठहरा करता था. ना सिर्फ उस वक्त जब वो इबादत के लिए आता था या किसी मीटिंग के लिए वो कहीं जाता था, वो तब भी दुआ करता था जब वो अकेला होता था. वो पहाड़ पर जाता दुआ करता, गार में जाता दुआ करता. और अब जबकि खुदा के सामने वो आया और उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि बारिश हो, क्योंकि उसने खुदा के हजूर बहुत ज्यादा वक्त गुजारा था, तो हम देखते हैं कि उसने ईमान की दुआ की और कहा बारिश ना बरसे. और हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि वो खुदा के साथ वक्त गुजारता था, वो खुदा के साथ ताल्लुक रखता था, इसलिए खुदा ने उसकी दुआ को सुना. और ना सिर्फ खुदा ने उसकी दुआ सुनी, बल्कि उसने उसकी दुआ का जवाब भी दिया, उसके तर्ज़े ज़िंदगी की वजह से और उसके ताल्लुक की वजह से जो वो खुदा के साथ रखता था. ये वही खुदा है जिसकी हम भी खिदमत करते हैं. और बाइबल बताती है 3 साल और 6 महीने बारिश ना हुई. और आप इसके बाद सुने, इसके बाद लिखा है फिर उसने एलिया ने दोबारा दुआ की और आसमान से बारिश बरसी. 3.5 साल के बाद उसने दुआ की, खुदावंद अब मैं चाहता हूँ कि बारिश हो, फिर से बारिश हो. जमीन खुश्क है, खुदावंद तो बारिश बरसा. और फिर क्या हुआ? और आसमान से बारिश बरसी. और आसमान से बारिश बरसी. और जमीन ने अपनी फसल दी. और जमीन ने अपनी फसल जैसे दी जैसे पहले देती थी. याद रखें, तो वो एक जिस्मानी शख्स था, उसकी भी आपकी और मेरी तरह जिस्मानी हदूद थी, लेकिन उसके ताल्लुक और दुआ में वक्त गुजारने के बायस ये हुआ. और वो शख्सी तौर पर ही ऐसा था, और उसने दुआ की और फिर वैसा ही हुआ. जब उसने दुआ की तो बारिश हुई, और हम देखते हैं कि उसकी दुआ के साथ बारिश हुई. आमीन, हालेलुया. और उसने कहा बारिश ना हो, और ये अनासिर उसके इख्तियार में आ गए क्योंकि बारिश रुक गई. 3.5 साल तक हम देखते हैं बारिश ना हुई. और फिर उसने कहा खुदावंद ठीक है बारिश हो, और बारिश हुई. तो ये ईमान की दुआ थी, और हम में भी वही ताकत है. और इसीलिए मैंने आपको इस बात की वजाहत की थी कि उसमें भी हमारी तरह जिस्मानी हदूद थी. आमीन. लेकिन अगर हम खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं तो फिर हम दुआ करने की ताकत रखते हैं और चीज़ें वकूዕ में आती हैं. हम दुआ करने की ताकत रखते हैं और चीज़ों को होने से रोक सकते हैं. हम तब्दील करने की ताकत रखते हैं. आपको बुरे हालात में रहने की ज़रूरत नहीं, आप हालात को बदलने की ताकत रखते हैं. आप उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं. सुने, आप ये ताकत रखते हैं कि अपने कारोबार को कामयाब बनाएं. क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं ज्यादा देर तक आपसे नहीं बोलूंगा. आप अपने मुआशी हालात को बदलने की ताकत रखते हैं. उसने ये कहा, उसने लूका 18वें बाब में फरमाया है, उसने एक बेइंसाफ काजी के बारे में बताया, और वो बताता है कि वो कैसे जानता था कि उसे उस औरत को इंसाफ देना पड़ेगा. बस हमारा आसमानी बाप उससे, हालेलुया, कितना ज्यादा अपने बच्चों की दुआओं का जवाब देगा जो उसके सामने आते हैं, दिन रात दुआ करते हैं.
کہ خداوند مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، خداوند میں یہ چاہتا ہوں، خدا میں چاہتا ہوں حالات بدل جائیں، خدا میں بیداری چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا ذہن بھرپور ہو جائے، خداوند میں شفا چاہتا ہوں، خداوند میں رہائی چاہتا ہوں، اپنے خاندان کی نجات چاہتا ہوں، میرے عزیز جیل سے باہر آ جائیں، خداوند میں یہ چاہتا ہوں، میں عدالت میں جیتنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دن رات اسے پکارتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اس بے انصاف قاضی کی نسبت کتنا زیادہ آپ کا آسمانی باپ آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ ہاللیلویا۔ کچھ لوگ 18 یا 22 دن سے دعا کر رہے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک خدا کے سامنے دعا میں زیادہ وقت نہیں گزارا۔ وہ بس یہیں دعا کرتے ہیں اور گھر جا کر دعا نہیں کرتے۔ دیکھیں، جب آپ گھر جاتے ہیں تب بھی دعا کریں۔ جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کو گھر میں جا کر بھی دعا کرنی ہے اور جوش کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ کو گھر جا کر بھی دعا میں وقت گزارنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ جا کر اپنی عام زندگی میں لوٹ جائیں اور پھر کہیں میں اب رات کو دعا کروں گا۔ آمین۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور دعا نہیں کرتے تو آپ روزے کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، دعا میں وقت نہیں گزارتے، تو پھر یہ روزہ نہیں ہے۔ تو جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، لیکن جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کی دعا میں بڑھوتری ہونی چاہیے۔ اور آپ نے اپنے گھر میں جو مذبح گاہ بنائی ہے اس کے آگے زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اب جبکہ آپ یہاں پر 22 دن کے لیے دعا میں وقت گزارتے ہیں تو چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ جو خواہشات آپ دوسری چیزوں کے لیے رکھتے ہیں وہ کم ہونے لگتی ہیں، وہ گھٹنے لگتی ہیں۔ دنیا کی چیزوں کے لیے جو آپ خواہشات رکھتے ہیں وہ گھٹنے لگتی ہیں۔ اور جب آپ مال میں جاتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کی خواہشات رکھتے ہیں تو پھر وہ خواہشات کم نہیں ہوتی۔ آپ کو بھی مال میں جانے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، جبکہ روح کہتا ہے کہ آپ کمرے میں جائیں، لائٹ بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ اب جو بھی دنیاوی چیزوں اور دنیاوی کاموں کی خواہشات رکھتے ہیں انہیں ختم کریں۔ جب آپ 22 دن دعا میں گزار رہے ہیں اور آپ صحیح طریقے سے دعا کریں، برے کاموں کی خواہشات کو ختم ہونا چاہیے۔ آمین۔ آپ کو انہیں ختم کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس سے پہلے کہ میں دعا کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور روحانی شخص کو زندہ ہونا ہوگا، زیادہ زندگی پانی ہوگی، جو آپ کو روحانی چیزوں کی طرف کھینچ لائے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ آپ کو خدا کی طرف کھینچے گا۔ ہاللیلویا۔ آمین۔ تو ہمیں دعا کے لیے تیار ہونا ہے، اور میں آپ کو ایمان میں مانگی جانے والی دعا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور جو میں ابھی بتاتا ہوں اسے لکھ لیں۔ ایمان کی دعا طویل نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا۔ آمین۔ دیکھیں، جب یسوع زمین پر تھا تو وہ اسی طرح دعا کرتا تھا۔ وہ ایمان کی دعا کرتا تھا۔ جب یسوع مصروفیت میں سے وقت نکالتا اور دعا میں وقت گزارتا تھا تو وہ تنہائی میں جاتا اور دعا کرتا۔ دیکھیں، ایک بار وہ اپنے شاگردوں پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ساتھ لے گیا اور وہ دعا کرنے کے لیے گیا، انہیں پیچھے چھوڑا اور اوپر پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا، تم ایک گھڑی بھی میرے ساتھ نہ جاگ سکے۔ جب وہ واپس آیا تو انہیں سوتے پایا اور پھر دعا کے لیے چلا گیا۔ تو وہ اپنے باپ کے ساتھ دعا اور رفاقت میں وقت گزارتا تھا، اور جب وہ واپس آتا اور مختلف جگہوں پر وہ منادی کرتا اور مختلف جگہوں پر جاتا تو وہ یہ سارے کام کرتا اور لوگ سامنے آتے تھے، تو وہ طویل دعا نہیں کرتا تھا۔ جب وہ اس کے سامنے آتے تو وہ کہتا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ بائبل بتاتی ہے اس معذور شخص نے اپنی چارپائی اٹھائی اور چلنے پھرنے لگا۔ جب بدروہیں اس کے سامنے آتی تو وہ کہتا، نکل جاؤ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدروہیں نکل جاتی تھیں، کیونکہ یہ ایمان کی دعا ہوتی تھی۔ وہ کلام کرتا تھا، وہ دعا کرتا تھا، اور جو وہ کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ اور ہم اکثر ایمان کی دعا نہیں کرتے۔ آج آپ کس چیز کے لیے خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔
میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھیں انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے. ادھر یہ خاتون بیٹھی ہیں جو کہ دوسری قطار میں ہیں, دوسری کرسی پر. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز کے لیے خدا پر ایمان رکھتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان ہی نہیں پاتے کہ وہ کس چیز کے لیے دعا کرتے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو دوسری قطار میں بیٹھی ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ خدا سے کیا چاہتی ہیں. Thank you for the opportunity, Apostle. I'm believing for my family to be delivered, totally healed from their sickness. بیماری سے شفا پائیں. بیماری کیا ہے؟ I can't even really tell you because the doctors don't even really know. ڈاکٹرز بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ابلیسی طاقت ہوگی. ہاللیلویا. آپ اپنے لیے کیا چاہتی ہیں؟ Increase in spiritual. روحانی بڑھوتی. میں خداوند میں آپ کی خوشی کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کی زندگی میں خوشی آئے. خداوند کی خوشی. ہاللیلویا. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو کچھ چیزیں ذہن میں سب سے اوپر ہونی چاہیے کہ میں زندگی میں کیا چاہتا ہوں. میں زندگی میں خوشی چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرا خاندان رہائی پائے اور میرا خاندان آزاد ہو جائے. آمین. ہاللیلویا. تو اب ان دو خواتین کے پاس جائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس جائیں. جو خاتون آگے بیٹھی ہیں ان کے پاس جائیں اور پھر ان کے ساتھ بات کریں, اور اس کے بعد جو ان سے آگے بیٹھی ہیں ان سے بات کریں جو وہاں پر بیٹھی ہیں. Thank you for the opportunity to speak. جی So جی اونچی آواز میں بولیں. I want one of my I have 4 children. One of them got baptized recently, Christmas Day. I would love جی 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 بالکل بالکل. آپ بولیں بات کریں. تو آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں. تو آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 4 بچے ہیں, اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ نجات پائیں اور بپتسمہ پائیں. ٹھیک ہے. they might believe, they do believe, but they don't live the life. ایمان رکھتے ہیں مگر ویسے زندگی نہیں گزارتے. تو آپ چاہتی ہیں کہ وہ نجات پائیں. دیکھیں بائبل بتاتی ہے کہ بدروہیں بھی ایمان رکھتی ہیں حالانکہ وہ نجات یافتہ نہیں. وہ کانپتی ہیں. ایمان لانا ہے اور نجات پانی ہے اور خداوند کو قبول کرنا ہے اپنے نجات دہندہ کے طور پر. زندگی میں اسے نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں. پھر آپ ایمان لاتے اور بپتسمہ پاتے ہیں اور پاکروح سے معمور ہوتے ہیں. تو پہلے ہمیں نجات کے لیے دعا کرنی ہے. ہاللیلویا. اور پھر ہاللیلویا ہمیں دعا کرنی ہے کہ وہ پاکروح سے معمور ہوں. آمین. تو اس سے آپ کی زندگی میں سب سے اوپر ہونا چاہیے. تو چلیں ایک اور خاتون سے بات کرتے ہیں. ہاللیلویا. نہیں, میرا نہیں خیال کہ میں نے ان کے بارے میں کہا ہے. چلیں, کیا آپ جب سے یہاں آئی ہیں کبھی آپ نے گواہی دی ہے؟ میں جانتا ہوں. ہاللیلویا. چلیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں. God bless you. I'm just believing for salvation for the family. اپنے خاندان کی نجات چاہتی ہیں. ہاللیلویا. اپنے گھرانے کے لیے نجات. جی ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ خاتون جو یہاں پر بیٹھی ہیں ان سے بھی ہم بات کریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ کیا چاہتی ہیں خدا آپ کے لیے کرے؟ God bless you, Apostle. Spiritual increase, but I believe that's already happening. Like I can see a difference in myself. جی مجھے بھی آپ میں فرق نظر آ رہا ہے. جی ہاں. Right now I have a cold, so like just بخار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو شاید وائٹامنز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وائٹامن اے لیں یا سی لیں, جو بھی آپ لیتی ہیں, اور آپ کے بخار کے لیے ہم دعا کریں گے. آپ کس چیز کے لیے خدا پر ایمان رکھنی ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کیا کرے جو آپ کے لیے بہت اہم ہے. آپ مزید روحانی ترقی چاہتی ہیں کہ خدا کو مزید جانیں. وہ خاتون جنہوں نے براؤن رنگ کی پوشاک پہنی ہے. ہاللیلویا. ٹھیک ہے. جی ہاں. What am I hoping for from God? جی ہاں. Just to be, like everyone is saying here, more spiritually inclined with God. And just to grow more spiritual. مزید ترقی چاہتی ہیں. مزید ترقی کے لیے آپ دعا کرتی ہیں یا کیا کرتی ہیں؟ Praying, I read more. اور زبردست. آپ بائبل پڑھتی ہیں, بائبل کا مطالعہ کرتی ہیں, اس کے ساتھ دعا بھی کریں. آمین. اس سے آپ کو مدد ملے گی. اب آپ کو سمجھ آئے. جی بہت شکریہ. تو ہم دعا کے لیے بھی کھڑے ہوں گے, لیکن سمجھیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ کی دعا کے ساتھ کیا ہوتا ہے
خدا آپ کو وہ دکھاتا ہے جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہو. آمین. تاکہ آپ تبدیلی لا سکیں. تو پھر آپ کو وہ کرنا ہے جو خدا دکھاتا ہے. آمین. تو شاید آپ دعا کرتے رہیں خداوند مجھے یہ چاہیے، خداوند میں یہ چاہتا ہوں، میرے کاروبار پر برکت ڈال. خدا آپ کو وہ دکھائے گا جو آپ کو کرنا ہے تاکہ آپ کا کاروبار بابرکت ہو. اب آپ کو وہ کرنے کے لیے تیار ہونا ہے جو خدا کہتا ہے. خدا آپ کا کام نہیں کرے گا. آمین. ہلیلویا. آپ کہتے ہیں خداوند میری صحت سے تو واقف ہے، تو جانتا ہے کیا چل رہا ہے، تو وہ دکھانا شروع کرے گا. زیادہ نمک نہ کھاؤ، زیادہ نمک نہ کھاؤ. کولیسٹرول استعمال نہ کرو. اپنے کھانے کے معمولات کو تبدیل کرو. آمین. تلی ہوئی چیزیں نہ کھاؤ جو تم ہمیشہ کھاتے ہو. خدا آپ کو دکھائے گا کہ کرنا کیا ہے، مگر اپنا کام آپ کو خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کے لیے کھانا نہیں بنائے گا بلکہ بتائے گا کہ کیا کرنا ہے، اور پھر آپ کو سیکھنا ہے کہ کیسے کھانا بنانا ہے. ابلا ہوا کھانا بنانا آسان ہوتا ہے. آمین. آپ مختلف قسم کی سبزیاں لے سکتے ہیں اور ان چیزوں کو استعمال کریں، اور آپ ذائقے کے لیے نمکین گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے عام نمک استعمال کریں. اسے اکٹھا ابالیں اور کھانا تیار ہے. ایک اچھا کھانا، صحت بخش کھانا. اس میں زیادہ کولیسٹرول بھی نہیں ہوگا. آمین. تو خدا آپ کو دکھائے گا کہ کیا کرنا ہے. وہ آپ کے لیے یہ کرے گا نہیں، یہ جو بھی ہوگا وہ آپ کو دکھائے گا. آمین. اور وہ لوگ جو بہاماز میں ہیں اور ہم دعا کے لیے تیار ہیں، جو آن لائن ہیں، وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں. ہم آپ سب کے لیے ابھی دعا کریں گے. ہم آپ سب کے لیے دعا کریں گے اور آپ دعا کے لیے تیار رہیں. آمین. تو ہم دعا کے لیے تیار ہیں. ان چیزوں کو سامنے لائیں جن کے لیے آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے ابھی کرے. تو آپ اپنے ذہن میں جو فہرست بناتے ہیں اس میں اسے سب سے اوپر لائیں. اب اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اور آپ بھی ایلیا کی طرح ہی ہیں، اور ایلیا دعا میں وقت گزارتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی. آپ ایمان کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ آج ہی یہ ہو جائے. خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے لیے آج ہی یہ کرے گا. لوگ اپنے عزیزوں کے لیے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کے عزیز ہسپتال میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا مداخلت کرے. آپ چاہتے ہیں کہ خدا معجزہ کرے. کچھ لوگ خدا پر شفا کے لیے ایمان رکھتے ہیں. جب ہم ان دعائیہ درخواستوں کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ابھی جوائن کر رہے ہیں، ہم شفا کے لیے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں رہائی دے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں عدالت میں فتح دے. آپ جس فتح کے لیے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ابھی ہم دعا میں وقت گزاریں گے اور خدا سے دعا کریں گے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. اور پھر میں آپ کے لیے ایمان کی دعا کروں گا، اور میں دعا کروں گا کہ یسوع مسیح کے نام میں آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں. آپ کو بس ایمان رکھنا ہے. آپ کو بس ایمان رکھنا ہے. آپ کو ایمان میں قائم رہنا ہے. آپ کو بس ایمان رکھنا ہے. ہاللویا. آپ کو بس ایمان رکھنا ہے. ساتھ بیٹھے شخص سے پوچھیں آپ کس لیے ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کرے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کے حالات میں مداخلت کرے؟ 1 گھنٹے میں، 1 منٹ میں. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کی پوری کہانی کو بدل دے؟ آپ کی پوری کہانی بدل دے. آپ کی پوری کہانی کو 1 منٹ کی دعا کے وسیلے سے بدل دے. خدا سب کچھ بدل سکتا ہے. وہ شخص جو حوض کے کنارے تھا، وہ چل بھی نہیں سکتا، تو وہ 35 سال سے وہاں تھا، اور پھر یسوع آتا ہے اور کہتے اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور پوری کہانی بدل گئی. صرف 1 لمحے میں ساری کہانی بدل گئی. یسوع نے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا، اور وہ چلنے لگا. ہلیلویا. ہلیلویا. یہاں پر ایک شخص موجود ہیں جو گواہی دے سکتے ہیں. انہیں کمر میں درد تھا اور یہ تقریباً 7 سال سے تھا، اور ڈاکٹر میٹی نے ان کے لیے دعا کی اور پھر فوراً ان کا درد ان کے بدن کو چھوڑ گیا. اسی دن نہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ مکمل طور پر درد سے شفا پا گئے. تو میں اس کی بات نہیں کر رہا جو آسمان پر ہوا ہے، بلکہ یہ یہاں پر آپ کے درمیان ہوا ہے، اور وہی خدا آج یہاں موجود ہے اور وہ معجزات کر رہا ہے. دعا کریں. سب لوگ غیر زبانوں میں دعا کریں. ہلیلویا. دعا کریں. Hallelujah. Shake it arabande. Come on, Bahamas. Somebody go on the mic in the Bahamas. Let's pray. Let's pray. Texas, come on.
Somebody go on the mic. Zendelele de bosso. Rabaka sendele de boko. Zekendo lolo de bossa. Jekondo rese. Rebeke seketo. Rabanda la de boski. Zitendo lolo de bossa. Rebeke sokondo. Leke tala la bosondo. Rebebebebebeke. Zekendo lolo de bosi. Ribi shibibi keke. Rebande bosoto. Rebeke soko. Zekendo lobosita. Rebande beseto. Rabande sitala. Ziketele de boso. Rebeke sondo kota. Rabakasita. Zeketele de boso. Ribanda masitonde. Robosikata. Rebande bosite. Lebeke seke papa. Zakebebebeke seke. Zikababa. Zakabababe. Zibebebe shaba. Zakama seke. Zibebebande lebo. Zibende rebese. Ribesekete. Zekatare. Rebesi. Rasikadana baba. Ziketelele reboso. Ribende reboso. Ribesekepo. Ribekesoto. Rabanda basite. Rebesika. Rabasakande rabate. Rekesakana. Zipende. Ekeposata. Zotondo loboti. Zakanda lele reboso. Rebekeseke. Rebando robosko. Zikendo robosko. Rabakasitande. Rebekeseke. Rebekasi. Zekendo sate. Lebande bebe sepepe. Jepepe bebe sa. Zikepepe bata bababiti. Mapita mama mama se. Sepebende de boso. Sekepata. Seketoto. Zikepa. Zikepo. Ribekese. Rabondasi. Rabasikala. Rakesekete. Rabande. Yetelebande robo. Yeketo rabati. Ribetande de bose. Rabokoso. Rabakasande. Zikapa. Zapatara. Zende de boti telele de bosco. Zokoto to lolo. Zanda da bati tepe to. Zeketo poto. Zapatala bota de bosi. Yande bati keso. खुदावन हम हर हालत को तेरे सामने लाते हैं, हर दुआ और दरखास्त को खुदावन तेरे सामने पेश करते हैं यस्सु के नाम में। हर दरखास्त को जो इस इमारत में तेरे सामने पेश की जाती है, और वो जो यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, वो जो जूम पर है, वो जो बहामास में है, उन तमाम लोगों की दुआया दरखास्तों को तेरे सामने रखते हैं जो कैरेबियन में हैं। खुदावंद वो सब जो कनाडा में हैं या फिर यूके में हैं, यस्सु के नाम में उन्हें तेरे सामने पेश करते हैं। वो जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो चाइना में हैं, यस्सु के नाम में खुदावंद, और यस्सु के नाम में वो जो अस्पताल में हैं, वो लोग जो बीमार हैं, वो जिन्हें मौजज़ात की ज़रूरत है, खुदावंद हम उन्हें तेरे सामने लाते और तेरे सामने पेश करते हैं। हर एक दरखास्त को तेरे सामने पेश करते हैं, और जिनके लिए डॉक्टर नहीं जानते क्या करना है, वो जिनके लिए डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हम तेरे सामने पेश करते हैं। खुदावंद वो लोग जो अदालत में हैं, हम उन्हें तेरे सामने लाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, जबकि हम तेरे सामने खड़े हैं, हम सब मुत्तफिक होते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि हर एक ज़रूरत पूरी हो गई, हर एक ज़रूरत पूरी हो गई। यस्सु के नाम में इलाही तौर पर शिफा आती है, इलाही तौर पर रिहाई आती है। यस्सु के नाम में इलाही फतह आती है, अदालतों के अंदर इलाही फतह आती है। यस्सु के नाम में इलाही बढ़ोती आती है, इलाही तौर पर तरक्की आती है, खुशहाली आती है। यस्सु मसीह के कादिर नाम में तब्दीली वकूफ पजीर होती है। और खुदावंद ये सब कुछ अभी हो यस्सु के नाम में। खुदावंद हम अपने हाथ तेरी तरफ उठाते हैं, हम अपनी आवाज़ें तेरे सामने बुलंद करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है, और तू हमारी दरखास्तों को सुनता है और जवाब देता है। तू हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हर ज़रूरत को तू पूरा करता है यस्सु मसीह के कादिर नाम में। खुदावंद तेरा शुक्र हो, ये हो चुका है, इसी वक्त हो चुका है।
یسوع مسیح کے نام میں تو ہم تیری تمجید کرتے ہیں، تجھے جلال دیتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یسوع کے پاک نام میں ہم تیری تمجید کرتے ہیں، تجھے جلال دیتے ہیں۔ اور اگر آج آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے تو خدا کو جلال دیں، اس کی تمجید کریں، ایمان رکھیں کہ یہ ہو چکا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں خداوند تیرا شکر ہو، یہ ہو چکا، یہ ہو چکا، یہ ہو چکا۔ یسوع مسیح کے قادر نام میں، یسوع مسیح کے پاک نام میں اس کی تمجید کریں، اس کی تمجید کریں۔ سب لوگ مل کر اس کو جلال دیں، اس کی تمجید کریں اور اس کے نام میں فتح حاصل کریں۔ اپنی فتح کے لیے اس کی تمجید کریں، اپنی فتح کے لیے اس کی تمجید کریں، یسوع مسیح کے قادر نام میں اور یسوع مسیح کے پاک نام میں۔ آمین، آمین اور آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ ہو چکا۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تو یسوع کے نام میں یہ ہو جاتا ہے۔